مقام آخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خوشی پیش فرمائے سارے حضرات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید محمد اللہ شاہ سے آج کے قرآن کی درس پڑھا رہے ہیں۔ تو کس دن مر گیا؟ موت میں فرق ہے، مرنا آپ نے بھی ہے مرنا ہم نے بھی ہے۔ مرحوم افتخار حسین جب دنیا سے گئے ماہ رمضان کا مہینہ شب برات، اب شب قدر کی رات جمعہ مبارک کی رات، ٹھیک ہے جی، اتنی فضیلت والی رات۔ تو موت نے آنا ہے، موت پر آ کے مرنا ہم سب نے ہے۔ مر وہ بھی رہے جو مسجد اقصی میں فلسطین والے، ٹھیک ہے نا جی، اسلام کی خاطر جانے وہ بھی دے رہے ہیں، آپ نے بھی جانا ہے ہم نے بھی جانا ہے۔ اس لیے دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرمائے۔ مومن یہ ہے وہ شہادت کی موت کی دعا کرتا ہے۔ آج کا چونکہ موضوع والدین کے حوالے سے میں نے قرآن پاک کی آیت مقدسہ پڑھی ہے، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، اسی کو پوجو، وہی عبادت کے لائق ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس نے سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے آپ نے۔ اور آگے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے، رب حکم دے رہا ہے، کیا حکم دے رہا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سامنے جھکو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، فرمایا وہ دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو تمہارے سامنے آ جائیں، سامنے دونوں یا ایک بوڑھے ہو جائیں تمہارے سامنے، ان کا بڑھاپا آ گیا ہے، ماں بوڑھی ہو گئی، باپ بوڑھا ہو گیا، اس حالت میں آ گئے، پھر کیا کرنا ہے؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، ایسا کلمہ بھی نہیں کرنا کہ جو انہیں تکلیف دینے کا باعث ہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے رحمت کے پروں کو بچھا دینا، رحمت کے پروں کو بچھا دینا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کتنی بھی خدمت والدین کی کر لے، جتنی بھی کر لے، ساری رات خدمت کرتا رہے، سارا دن کرتا رہے، ان کی صفائیاں کرتا رہے، لیکن پھر بھی والدین کے احسان کا بدلہ اتار سکتا نہیں ہے۔ پھر اللہ نے خود بتایا سورہ بنی اسرائیل میں، فرمایا کیا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، اے اللہ جس طرح یہ بچپن میں مجھ پہ رحم کرتے رہے ہیں، میری پرورش کرتے رہے ہیں، مجھے پالتے رہے ہیں، اے اللہ اب تو ان دونوں پہ رحم فرما دے۔ میں ان کی خدمت کا بدلہ چکا سکتا نہیں ہے، احسان اتار سکتا نہیں، تو ہی ہمارے ماں باپ کو رحم فرما دے اور تو انہیں بہترین صلہ عطا فرما، اے اللہ جل شانہ تو ان کے اوپر کرم فرما دے۔ تو قرآن کے اوپر آپ غور فرمائیں تو متعدد آیات اللہ تعالیٰ نے والدین کی عظمت میں بیان فرمائی ہے۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے اگر آپ نفل پڑھ رہے ہیں اور اگر ماں باپ کو خدمت کی ضرورت ہے تو ماں باپ کے لیے آپ نفل چھوڑ دیں، نفل پڑھنا چھوڑ دیں، ماں باپ کی خدمت کریں۔ نفل نہیں پڑھ سکتے ماں باپ کی خدمت کریں۔ اسی تو کبھی والد نے فرمایا نا کہ والدین کی رضا میں خدا کی رضا ہے، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اگر تیرے گھر میں ماں بوڑھی ہے، باپ بوڑھا ہے، تو پھر تو جناب باہر نہ نکل، پھر تو نفلی عبادات نہ کر، پھر تو دائیں بائیں نہ پھر ماں کے قدموں پہ گر جانا تیرا کام ہے، جنت کی بشارت عطا کرنے اللہ کا۔ سبحان اللہ۔ ماں کی زیارت کر، باپ کی زیارت کر۔ میں تو حیران ہے، اولاد جب اپنی ہوتی ہے نا پھر ماں باپ کی قدر آتی ہے، جب اپنی اولاد ہوتی ہے
پھر آدمی سوچتا او میں کتنا اپنی اولاد سے پیار کرتا ہوں، میرے ماں باپ بھی ایسے کرتے ہوں گے۔ حضور کے غلاموں، آج کا یہ دن بہت ہی مختصر ٹائم ہے، 10 منٹ تک میں نے خطاب کرنا ہے، سوا پہ دعا ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ باقی کو گھڑی کی طرح توجہ رکھیں، یہ 10 منٹ جو ہے میری طرف آپ توجہ رکھیں، قرآن کے اوپر غور فرمائیں، اور قرآن جو اندر ہوتا ضرور آپ کو نظر آئے گی کہ ماں باپ کا مقام کتنا بلند ہے، ماں باپ کی شان کتنی بلند ہے۔ اگر آدمی جب بچہ ہوتا ہے تب بچہ بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اگر یہ بچہ رونا شروع کر دے تو جس کا بھی ہوگا اس طرح بچہ ایسے چھوٹا، باپ کو پریشانی ہو جاتی ہے، ماں کو پریشانی ہو جاتی ہے، وہی بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، بڑا ہوتا جا رہا ہے، اب وقت تبدیل ہو گیا، اب بیٹا بڑا ہو گیا، باپ کی کمر کمزور ہو گئی، بیٹا جوان ہو گیا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح بچپن کے اندر یہ باپ جب تو بچہ تھا تیرے ساتھ یہ نرمی کرتا تھا، تیری ہر بات کو مانتا تھا، اگر تو 10 مرتبہ کہتا ابو یہ فلاں چیز ہے، یہ کہتا، باپ کہتا یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، جو آپ نخرے کرتا تھا یہ تیرا باپ برداشت کرتا تھا، اب چونکہ یہ تو بڑا ہو گیا ہے، باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اب تو نے ہر نخرہ باپ کا برداشت کرنا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا انت و مالک لابیک، صحابی سے حضور نے فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ اس لیے جن حضرات کے والدین زندہ ہیں نا وہ غنیمت سمجھے، غنیمت سمجھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، خدمت کیا کرو۔ جب باپ جنازہ اٹھتا ہے نا گھر سے چلا جاتا ہے پھر حویلی خالی نظر آتی ہے، ماں کا جنازہ رضا کہ وہ مسلمان اس کا جنازہ بھی نہیں پڑا چاہتا نہیں ہے، وہ بے آسرا، وہ بے سہارا۔ اب سنو قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کی لعنت کتاب پارہ نمبر 5 قرآن سنو، یہ پیغام لے کر جاؤ۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ يَقُولُونَ، فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں لڑتے نہیں ہو؟ بوڑھے مرد، عورتیں، بچے تمہیں پکار رہے ہیں۔ غزہ کی فرق ماں اس بستی سے آواز آتی ہے، بچوں کی آواز آتی ہے، بہنوں کی آواز آتی ہے، بیٹیوں کی آواز آتی ہے، کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا؟ جب ایک دادا اپنے پھوٹو کو دفنانے لگا، اپنے بچوں کو دفنانے لگا، اس نے کیا کہا؟ بیٹو رسول اللہ سے یہ ضرور عرض کرنا یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کی، ہم نے آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ اس لیے حضور کے غلاموں، حضور کے غلاموں، آج اس دعا کے اندر جہاں مرحوم افتخار حسین کے لیے دعا کریں گے، غزہ کے لیے بھی دعا کریں گے، اور آخری بات کہ امت محمدیہ جاگ، اے امت محمدیہ جاگ، مسلمان حکمران جو ہیں ان پہ تو جہاد کا فتویٰ آئی تو کہہ رہا فرض ہو چکا ہے، میں تو یہ پہلے سے کہہ رہا تھا جتنے حکمران ہیں ان سے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ آپ کی کیا چیزیں فرض ہیں؟ آپ پہ یہ فرض ہے کہ آپ ان کی مصنوعات کا بیکار کریں، آپ جناب نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شفیری، یہ اب وہی وقت آ گیا کہ خانقاہوں سے، مدارس، مساجد سے باہر نکل کر رسم شفیری ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ مسلمان بتا دے کہ یہ تیری شان ہے کہ جب تیرے ہاتھ میں تلوار آتی ہے تو کفر اپنے بالوں میں لرز جاتا